والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمتي ولا رسالة بعد رسالتي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تبارك وتعالى في مقام آخر فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، ایک عرصہ کے بعد آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر مسجد جامعہ صدیق اکبر محمدی چرنگی پر ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. گزشتہ شب لیاقت آباد کی سرزمین پر شہدائے اسلام کانفرنس کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آج 9 جولائی 1993 کی تاریخ میں شکوہ جواب شکوہ کے عنوان پر اپنی معروضات
آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حسب وعدہ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی عنایت اور اللہ کے کرم کے ساتھ اپنی معروضات کو اسی عنوان پر، اسی اسلوب اور طرز تکلم کو اختیار کرتے ہوئے اپنا یہ موقف اور اپنے ذہن اور قلم میں جو خیالات و تصورات اور ایک مواد ہے اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنے کے بعد ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، سپاہ صحابہ کا کردار، ناموس صحابہ دل کی ابتدائی مرحلے پر زبردست کامیابی، اسی طرح پاکستان میں موجودہ سیاسی انارکی اور سیاسی حالات کی ابتری میں سپاہ صحابہ جو ایک تاریخی رول ادا کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شکوہ جواب شکوہ کا انداز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انداز یہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان قوم کی، خاص طور پر ہمارے اسلاف کی قربانیاں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو انہوں نے اپنے اپنے دور میں ناقابل فہم، بے مثال اور بے نظیر قربانیاں دیں، جس کا تصور بھی آج کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم وہی لوگ تو ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور پھر شکوہ یہ کرتے ہیں کہ آج ہم ابتری اور خستہ حالی کا شکار کیوں ہیں، آج ہم غیر قوموں کے ہاتھوں دست نگر ہو کر ان کی غلامی، مجبوری اور افلاس کی گزارنے پر مجبور کس لیے ہیں۔ اس ساری مسلمانوں کی حالت اظہار کو بیان کرنے کے بعد اب جواب شکوہ اس انداز میں تیار کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وعدے، ان وعدوں کے پورا کرنے پر جو خلاق عالم کی طرف سے نعمتیں اور جزا مسلمانوں کو ملنا تھی اس کی باتیں، اور اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں جنہیں ہمارے اسلاف اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، آپ کی پیشین گوئیاں جو ایک ایک کر کے پوری ہو چکی ہیں، قرآن و سنت ہی سے جواب تیار کر کے علامہ اقبال سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میرے وعدے تھے، اے مسلمانوں جب تم نے ان وعدوں کا ایفا کیا تھا تو میں نے بھی دنیا کی حکومتیں تمہارے سامنے سرنگو کر دی تھی، جب تم نے یہ انداز اختیار کیا تھا جو انداز اپنانے کا میں نے حکم دیا تھا تو میں نے بھی پھر قیس و کسریٰ کی کمر توڑ کر ان کے محلات پہ تمہارے جھنڈے لہرا دیے تھے۔ سوچو تو اس بات کو کہ آج تم میں اور ان میں مماثلت کیا ہے، تمہاری اور ان کے درمیان میں مشابہت کیا ہے، وہ کہاں تم کہاں، نہ تمہارا ان کا طرز عمل برابر ہے، نہ تمہارا اور ان کا کوئی کردار ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے، نہ کسی انداز میں تمہاری اور ان کی ہمسری ہے۔ جب انہوں نے میرے راستے میں قربانیاں دی تو میں نے بھی انہیں دنیا میں عزت اور احترام عطا کیا، اور جب تم لوگوں نے میرا دروازہ چھوڑا تو میں نے بھی ذلت و رسوائی تم پہ مسلط کر دی۔ یہی انداز ہے
شکوہ جواب شکوہ کا کہ ہم حال میں تصور میں کرب و بلا کی وادیوں میں خان وعدہ نبوت کو ساتھ لے کر کئی روز سے بھوکے اور پیاسے حسین سے سوال کرتے ہیں. امام عالی مقام آقا ارشاد فرمائیے کہ آپ نے مدینہ کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کر آپ نے روضہ رسول کے پڑوس کو چھوڑ کر آپ نے مدینہ کی جنت نظیر گلیوں کو چھوڑ کر آپ نے مکہ کو چھوڑ کر بیت اللہ کو چھوڑ کر جو رفتے سفر باندھا اور آپ ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہوئے آج جو دشت کربلا میں پریشان اور بدحال ہیں، آج یہاں آ کر آپ مشکلات کا شکار ہیں، تو ارشاد تو فرمائیے کہ آپ نے وہ گلیاں چھوڑ کر وہ مکے اور مدینے کے شہر کے مناظر چھوڑ کر اس انداز کو کیوں اپنایا؟ تو روح حسین جواب دیتی ہے کہ مولوی دیکھتا نہیں ہے، بے شک مدینہ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی دنیا میں میرے لیے خوبصورت اور میرے لیے ٹھکانے کی اور بہترین جگہ نہیں تھی. پیغمبر کے پڑوس میں نانا کے پہلو میں میں بس رہا تھا، زندگی گزار رہا تھا. حضرت معاویہ فوت ہو گئے، یزید تخت نشین ہوا ہے، اور لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں کہ مسند پیغمبر پر ایک غیر مخلص اور نااہل شخص نے قبضہ کر لیا ہے. وہ دینی اقدار کی پاسداری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ امت مسلمہ کی امامت اور قیادت کا اہل نہیں ہے. بعض روایات کے مطابق فسق و فجور کی علامات میں اس میں پائی جاتی ہیں. تو میں نے نانا کی مسلک کے تقدس کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کی صحیح سیاسی رہنمائی اور ان کی سیادت اور قیادت کو نکھار کر سامنے لانے کے لیے جب یہ محسوس کیا کہ مدینہ میں رہ کر مکہ میں رہ کر میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دینی اقدار کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کی باغڈور صحیح قیادت صحیح سیادت کے ہاتھوں میں لانے کے لیے اپنا مکہ اور مدینہ چھوڑ کر دشت کربلا تک پہنچ آیا ہوں. اور آج یہاں پہنچ کر میں یہ دیکھ رہا ہوں، چاروں طرف ننگی تلواریں، چاروں طرف خطوط لکھنے والے میرا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں. مجھے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کوفہ میں بلانے والے آج میری جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں حضور، آپ نے سب سے پہلے تو یہ خود دیکھ لیا ہے کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا وہ آج آپ کے مقابل آ گئے ہیں. جنہوں نے آپ سے وعدے کیے تھے، آپ کو خط لکھے تھے، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیا تھا، آج وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو میری التجا یہ ہے کہ آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ میری گزارش یہ ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ ان کے کہنے کے مطابق جو موقف آپ نے اختیار کر رکھا ہے، اپنے موقف کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اب میں ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں جو عام طور پر حسین کا نام لے کر اپنے آپ کو محب حسین قرار دے کر شیعان علی کا نعرہ لگا کر جو بات آج محافل مجالس اور ماتمی موقعوں پر کہی جاتی ہے، چاہے اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے
یزید کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یزید تو دور دراز سے بھی، اس کی تو نسلیں بھی معاذ اللہ مسلمان نہیں تھی. اور اگر حضرت حسین نہ آتے، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. امام علی مقام، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے محبان کے بقول جس کی تصویر وہ پیش کرتے ہیں، آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ اس کے ساتھ سلو کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں نہیں دھر دیتے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ میں کیسے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں جبکہ اس میں علیت نہیں ہے؟ میں کیسے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں جبکہ اس میں فسق و فجور موجود ہے؟ میں کیسے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں جبکہ اب تو دنیا میں روایات عام ہو چکی ہیں کہ وہ تو اسلام کا دشمن ہے، وہ تو ظالم ہے، وہ تو شرابی ہے. میں پیغمبر کا خون ہو کر، پیغمبر کا نواسہ ہو کر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. تو میں عرض کرتا ہوں حضور، اگر آپ بیعت نہیں کرتے، آقا اگر آپ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے، تو پھر یہ نیزے، پھر یہ تلواروں کی دھاریں، پھر یہ دشت کربلا کی مصیبتیں، پھر تپتے ہوئے صحرا پر خان وعدہ نبوت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پیاس، یہ ساری مشکلات آپ کو سامنے آئیں گی. ان ساری پریشانیوں سے آپ کو دو چار ہونا پڑے گا. تو پیغمبر کا خون عرض کرتا ہے، پیغمبر کا خون جواب دیتا ہے. پیغمبر کے نواسے ارشاد فرماتے ہیں کہ مولوی میرے سامنے ان باتوں کو مت پیش کر، میں تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوا ہوں. یہ جہاد میرے لیے کوئی نیا راستہ نہیں ہے. یہ سنگینوں کی انیاں، یہ نیزوں کی چھنکار کوئی آج نئی بات نہیں ہے. یہ شب و روز کے وسائل، یہ دشمنوں کی مخالفتیں، یہ منافقوں کی بے وفائی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں انہیں دیکھ کر اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا. میں پیاس کو برداشت کر جاؤں گا. میں معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ ذبح ہوتا ہوا دیکھ لوں گا. میں اپنے پورے گھرانے کو مصیبت میں ڈال دوں گا. میں اپنے آپ کو نیزوں کی انیوں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، لیکن میں اپنے موقف پہ جان دے سکتا ہوں، پیچھے نہیں آ سکتا. جب تک میری بات، میں پیچھے نہیں آ سکتا. میں اس کہتا ہوں حضور، میں آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے، میری حیثیت تو کوئی نہیں، لیکن التجا یہ ہے کہ آپ وہی انداز کیوں نہیں اپنا لیتے جو انداز آپ کے ابو نے اپنایا تھا؟ آپ وہی طریقہ اختیار کیوں نہیں کر لیتے جو طریقہ آپ کے والد محترم نے اختیار کر لیا تھا؟ آپ وہی انداز کیوں اختیار نہیں کرتے جو انداز داماد پیغمبر اسد اللہ الغائب شیر خدا علی نے اختیار کر لیا تھا؟ تو سوال ہوا کہ وہ کون سا انداز ہے؟ میں عرض کرتا ہوں حضور، وہ انداز تقیہ کا ہے. آپ تقیہ کیوں نہیں کر لیتے جیسے آپ کے ابو نے تقیہ کیا؟ آپ تقیہ کیوں نہیں کر لیتے جیسے آپ کے خاندان نے تقیہ کیا؟ آپ تقیہ کیوں نہیں کر لیتے جیسے تقیۃً حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی؟ آپ وہی تقیہ اختیار کیوں نہیں کر لیتے جو تقیہ 7 کا 50 سال کی زندگی میں آپ نے اختیار کیا تھا؟ تو روئے حسین طرف کے کہتی ہے، مولوی ہوش کر، کس تقیے کی بات کرتے ہیں؟ کس تقیے کی داستانیں بیان کرتے ہیں؟ کون سے تقیوں کے ہمارے سامنے افسانے بیان کرتے ہیں؟ کون سا تقیہ تھا جو ہم نے اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا حضور، میں تو کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں تو آپ کے محب کا، آپ کی حب کا دعویٰ کرنے والے، یہ ساری باتیں تو شیعہ علی اپنے آپ کو قرار دینے والے، یہ ساری باتیں تو وہ قوم جو آپ کو خط لکھ کے بلا رہی ہے اسی کی نسل، یہ ساری باتیں تو کوفہ کی نسل آج اپنی کتابوں میں آپ ہی کے فرزندان کی کلمات سے، آپ ہی کے فرزند اور آپ ہی کے نسل کے حضرت جعفر صادق، حضرت باقر کے کلمات سے، ان کے ارشادات سے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہوئے کہ تقیہ بھی ہے جب ظلم و جبر حد سے بڑھ جائے، جب تشدد و بربریت بڑھانا ہو کر چلی آئے،
جب جابر اور ظالم حکمران تخت پر بیٹھ جائے تو پھر اس کے سامنے تقیہ کا انداز اختیار کر لینا چاہیے. پھر اس کے سامنے حقائق سے پردہ ڈال کر اس کے سامنے یہ انداز اپنا لیا جائے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں. حضور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں. ان کی تو بنیادی کتاب جو آپ کے نواسے سے، آپ کی اولادی کے 12ویں امام سے پاس ہو کر باضابطہ آئی ہے، اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ہمارے اماموں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. لا ایمان علی اللہ تقیہ نہ، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے. دین کے 100 حصوں میں سے 90 حصے تقیہ ہیں. اور پھر وہی رسل یہ کہہ رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ اپنی تمام کتابوں میں اس بات کا برملا پرچار کر رہی ہے کہ جب ابو بکر خلافت کے تخت پر آئے، جب فاروق اعظم برسریر آئے تخت نشین ہوئے، جب عثمان غنی نے خلافت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی تو آپ کے والد محترم نے تقیہ کر لیا. آپ کے والد محترم نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی. فرمایا کہ نہیں تھوڑی سی اور وضاحت کر. میں عرض کرتا ہوں حضور، اصول کافی جب میں پڑھتا ہوں، احتجاج طبرسی جب مطالعہ کرتا ہوں، جب ملا باقر مجلسی کی تصنیفات کو میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، جب خمینی کی کتابوں کو میں اپنے سامنے رکھ کر ان کا جائزہ لیتا ہوں، تو وہ بڑی جرأت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں. آپ کی محبت کا دم بھرنے والے اپنے آپ کو آئے ہر سال کے بعد آپ کا نام لے لے کر مارنے والے، آپ کا نام لے لے کر انگاروں پہ چلنے والی قوم، آپ کا نام لے لے کر چھریاں مارنے والی قوم، آپ کا نام لے لے کر اپنے سر میں راکھ ڈالنے والی قوم، آپ کا نام لے لے کر ہر سال ملک میں ادھم مچانے والی قوم، آپ کا نام لے لے کر سڑکیں بلاک کر لینے والی قوم، آپ کا نام لے لے کر 10 روز تک قیامت کا سما برپا کر دینے والی قوم، وہ تو چلا چلا کے کہتی ہے، وہ تو پکار کے کہتی ہے. اس کی تو ایک کتاب میں یہ افسانے موجود ہے، یہ واقعات موجود ہے کہ جب پیغمبر کا وصال ہو گیا تھا تو لوگ خلافت کے جھگڑے میں پڑ چکے تھے. پیغمبر کا جسد اثر 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا. کسی کو پیغمبر کے جسد اثر کو دفن کفن دینے کا خیال نہ آیا. کوئی بھی پیغمبر کی طرف ملنے کی بجائے ہر آدمی خلافت کی بات ڈور ہاتھ میں لینے کے لیے تیار تھا. یہاں تک کہ جب سقیفہ بنی سعدہ میں تمام مسلمانوں نے بعد میں ساری کی ساری ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی، آپ کے والد محترم کو بڑا رنج ہوا. علی المرتضیٰ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، خلافت تو میرا حق تھا، خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، خلافت کا مستحق میں تھا، نیابت کا مستحق میں تھا. پیغمبر کی نبوت کے بعد امامت تو مجھے عطا کر دی گئی تھی، امام میں تھا، خلیفہ میں تھا، نائب رسول میں تھا. میری خلافت و امامت میں قبضہ کر لیا گیا ہے، خلافت و امامت کو چھین لیا گیا ہے. خلافت و امامت چھین لینے کی وجہ سے ابو بکر کو خلیفہ مان لینے کی وجہ سے نہ ابو بکر مسلمان رہا ہے، نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا مسلمان رہا ہے. اس فتوے کے باوجود دیکھا ہم نے یہ ہے کہ آپ کے پورے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آپ کے والد محترم نے صدیق اکبر کی امامت قبول کر لی، آپ کے والد محترم نے صدیق اکبر کی وضاحت قبول کر لی، آپ کے والد محترم نے صدیق اکبر کی مشاورت قبول کر لی. حضور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب باغڈور صدیق کے ہاتھ میں آئی، جب خلافت صدیق اکبر کے پاس چلی گئی، آپ کے بطور آپ کے محبان کے، بطور آپ کے سیاح کے، بطور آپ کے نام لیواؤں کے، بطور آپ کا نام لے کر اپنے سر میں راکھ ڈالنے والوں کے، ان کی مستند کتابوں میں یہ واقعات موجود ہے کہ اللہ کا وہ قرآن جو پیغمبر اقدس کے دل پہ نازل ہوا تھا، جس کو آپ کے والد محترم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تحریر کیا تھا، حضرت صدیق کی خلافت میں علی المرتضیٰ وہ قرآن لے کر آئے کہ یہ وہ قرآن ہے جسے اللہ نے نازل کیا تھا، میں نے 2 ہفتوں کے درمیان میں اسے جمع کر لیا ہے. تو ابو بکر عمر نے کہا ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. ایک نے آگے بڑھ کر اس قرآن کو ٹھوکر ماری اور کہا لے جا اپنے قرآن کو، لا حاجت لنا فی، ہمیں تمہارے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پورے قرآن کی توہین دیکھی، آپ کے پورے قرآن کی تذلیل دیکھی، آپ کے پورے قرآن کو پاؤں کی ٹھوکر رکھتے دیکھی، لیکن لڑائی نہیں کی، اوسط نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، مخالفت نہیں کی. قرآن کو لپیٹ کر آپ کے ابو گھر میں چلے آئے. پھر یہاں تک ہوا کہ آپ کا محب کہتے، آپ کا نام لیوا کہتے کہ
بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی. حضرت فاطمہ نے جب واقعہ کیا، حضرت فاطمہ نے جب چیخو پکار کی، آپ کی امی نے جب احتجاج کیا تو ایک شخص نے بڑھ کر آپ کی امی کو دھکا دے دیا. آپ کے بھائی محسن ساکت ہو گئے، آپ کی امی زخموں کی تاب لہلاتی ہوئی شہید ہو گئی. حضور جب ظلم اتنا تھا، قرآن بدل چکا تھا، خلافت کا درجہ آ چکا تھا، باب فتح چھین لیا گیا تھا، آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی، آپ کے بھائی کو طاقت کر دیا گیا تھا. سوال یہ آپ کے ابو میدان میں کیوں نہیں آئے؟ نعرے والے تھوڑا کیا کھڑی شخصیت سے سوال کر رہا ہوں. آقا حضور پیغمبر کے گوشہ جگر ارشاد تو فرمائیے کہ آج یزید کے دور میں قرآن تو نہیں بدلا، یزید کے دور میں آپ کے گھر کو آگ تو نہیں لگائی گئی، یزید کے دور میں آپ کی امی کو دھکے تو نہیں دیے گئے، یزید کے دور میں علی المرتضیٰ کی خلافت تو نہیں چھینی گئی، یزید کے دور میں اسلام پہ کفر تو غالب نہیں آیا. جب آپ کے ابو نے قبر کر لیا، آپ کے ابو نے تقیہ کر لیا، آپ کے ابو نے قرآن بدلنے والوں کے ساتھ سلوک کر لی، آپ کے ابو نے باغ فتح چھیننے والوں سے سلوک کر لی، آپ کے ابو نے فاطمہ الزہرا کو مارنے والوں کے ساتھ سلوک کر لی، آپ کے ابو نے فاطمہ کے گھر کو آگ لگانے والوں کے ساتھ صلح کر لی، تو آپ بھی یزید سے صلح کر لیجئے، آپ بھی یزید سے صلح کر لیجئے. تو روح حسین کہتی ہے مولوی تجھے یہ واقعات بتلائے کس نے، یہ افسانے لائے کہاں سے؟ میں نے کہا حضور یہ واقعات خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ تو واقعات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اصول کافی میں، احتجاج طبرسی میں، الاستبصار میں، ملا یاسر الفقی میں، حیات القلوب میں، حق الیقین میں، عین الحیات میں ہے، ملا باقر مجلسی کی تصنیفات، خمینی کی تصنیفات ہے. یہ واقعات تو ان کے کتابوں میں ہے، میں تو انہی کی کتابوں سے یہ واقعات پیش کر کے آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں. تو میں آج یہ کہتا ہوں آپ تقیہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو مجھے جواب ملتے ہم پیغمبر کے خون ہیں، ہم پیغمبر کے نواسے ہیں، ہم پیغمبر کے وارث ہیں، ہم پیغمبر کے خاندان ہیں. بتلاؤ ظلم کو دیکھ کر، جبر کو دیکھ کر، تشدد کو دیکھ کر، بربریت کو دیکھ کر ہم کیسے صبر کر لیں، ہم کیسے خاموش بیٹھ جائیں؟ ہم سے اس بات کی توقع مت کرو. میں آج کہتا ہوں حضور بے شک یہ بات ہے، پیغمبر کا خون ظلم دیکھے چپ رہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا نواسا جبر دیکھے، کفر دیکھے، ظلم دیکھے اور خاموش رہے. میری عقل تو یہی کہتی ہے، میرا ایمان تو یہی کہتے، میرا مزاج تو یہی کہتے، میرا ضمیر تو یہی کہتے، میری صحبہ فراست تو یہی کہتی ہے، مگر میں کروں کیا؟ مجبور اس لیے ہوں. یہ سارے واقعات انہوں نے لکھے جو آپ کے نام لیوا ہے، یہ سارے واقعات انہوں نے لکھے جو آپ کے نام لے رہے ہیں. اور میں تو صرف آپ کو پیغمبر اسلام کا نواسا نہیں، میں تو آپ کو صحابی مانتا ہوں، میں تو آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار مانتا ہوں. لیکن حضور جنہوں نے آپ کی طرف یہ بات منسوخ کی ہے، جنہوں نے تقیہ کے عقیدے کو پیش کیا ہے، وہ تو آپ کو امام مانتے ہیں، وہ تو آپ کو امام و نبیوں سے اعلیٰ مانتے ہیں، وہ تو آپ کو 1,24,000 انبیاء سے بلند درجہ دیتے ہیں، بلند مقام دیتے ہیں. یہ بات اصول کافی نے لکھی ہے، یہی بات خمینی نے لکھی ہے. ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے حکومت اسلامیہ کے صفحہ 40 پر کہ ہمارے اماموں کا وہ مرتبہ مقام ہے جو 1,24,000 انبیاء کا مقام نہیں ہے. حضور آپ کا مقام بڑھانے والوں نے، آپ کا احترام کرنے والوں نے، آپ کی عظمت کو تسلیم کرنے والوں نے، آپ کو نبیوں سے اعلیٰ درجہ قرار دلوانے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقیہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور ہمارے علی نے، ہمارے حسن نے، ہمارے حسین نے سب کا 30 سالہ دور میں تقیہ کیا تھا. تو مجھے روح حسین سوال کرتی کہ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے اگر بقول تمہارے ہم نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اگر بقول تمہارے ہمارا مرتبہ نبیوں سے بھی بڑا ہے، تو یہ تقیہ تو کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ نبیوں نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟
اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلائل بیان کروں تو وقت بھی چاہے. حضرت حسین کی روح مجھے ارشاد فرماتی ہے تو دیکھتا نہیں ہے اس نوجوان کی طرف دیکھ جو اپنی پوری وادی میں، جو ملک شام میں، جو بابر کے شہر میں صرف ایک ہی تھا، پورا ماحول اس کے خلاف تھا، پورا معاشرہ اس کے مخالف تھا اور پوری کی پوری کائنات اس کی دشمنی پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. وہ ایک نوجوان تھا جسے قرآن کہتے سمینا فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک ابراہیم تھا جس نے بتوں کا پریشن کیا تھا، پوری قوم دشمن ہو گئی، پورا علاقہ دشمن ہو گیا. ابراہیم کو وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. نمرود کے سامنے پیش ہو کر بھی ابراہیم نے تقیہ نہیں کیا تھا. نمرود کے سامنے پیش ہو کر بھی حق کی صداقت کو بلند کرنا نہیں چھوڑا تھا. نمرود کے سامنے آ کر بھی نوجوان کی زبان بند نہیں ہوئی تھی. وقت کے جاور کے سامنے آ کر بھی اللہ کے نبی خاموش نہیں ہوئے تھے. پھر وقت کے جاور نے فیصلہ سارا کر دیا تھا. پھر آگ کا اندر آگ کی چکا تیار کر دی گئی تھی. آگ کی ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت آگ تیار کر دی گئی تھی. آگ جلائی جا چکی تھی. ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے، ابراہیم کو آگ تک پہنچانے کے لیے جہاں اور وہاں لوگ تھے، وہاں سکا والد موجود تھا، وہاں اپنے رشتے دار موجود تھے، وہاں گھر والے موجود تھے. اور جب ساری دنیا دشمن تھی، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ابراہیم نے تقیہ نہیں کیا تو اس سے پوچھ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے جواب دے، اسے جواب دے. مولوی جواب دے. اسے کیا اس ذاکر کو، اس نام نہاد مجتہد کو، اس بے ایمان بے غیرت کو پوچھ کہ کون سا تقیہ، کس تقیہ کی بات کرتے ہو؟ اگر تقیہ اسلام میں ہوتا، دین میں ہوتا، سابقہ شہیدوں میں ہوتا تو تقیہ ابراہیم کر لیتے. ابراہیم تقیہ کر لیتے جو ہمیں اماموں نبیوں سے اعلیٰ کہتے ہیں، جو ہمارا مقام نبیوں سے بلند و بالا کر کے پیش کرتے ہیں. انہی سے پوچھو جب ابراہیم نے تقیہ نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے تقیہ نہیں کیا تو ہم تقیہ نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا حضور شاید اس بات کو وہ یہ کہہ کر لے جائیں، شاید میری اس بات کا وہ یہ جواب دے دیں کہ ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، ابراہیم تو اللہ کے رسول تھے، ابراہیم تو اللہ کے پیغمبر تھے، لہذا نبی اور رسول پیغمبر وہ تقیہ نہیں کر سکتے. اس بات کا شاید وہ یہ جواب دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابراہیم کو چھوڑ دیجئے، ابراہیم کی ایک لمحہ کے لیے بات ختم کر دیجئے. میں تمہارے سامنے دوسرا واقعہ لے کے آتا ہوں. واقعہ بھی کسی کتاب کا نہیں، واقعہ کسی تفسیر کا نہیں، واقعہ کسی تاریخ کی کتاب یا تاریخ کے چیتڑے کا نہیں. میں دوسرا واقعہ بھی قرآن سے پیش کرتا ہوں. انہیں کہہ دیجیے واقعہ پڑھ کر دیکھیں. ایک واقعہ قرآن کے سامنے آیا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کلمہ حق بلند کیا ہے، فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ اور ہارون نے آ کر ہدایت کے راستے کھول کر دکھائے ہیں، فرعون کے ظلم و جبر کے سامنے جب دونوں بھائی ڈٹ گئے اور انہوں نے معجزہ بھی دکھایا کہ عصا کو پھینکا ہے وہ سانپ بن گیا ہے، جب اپنے ہاتھ کو بدل سے نکالا ہے وہ چاند کی طرح چمکنے لگا ہے، تو فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، تم ساحر ہو، جادو ساحر کے ذریعے تم میری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، لہذا میں تمہارا مقابلہ کروانے کے لیے جادوگروں کو بلواتا ہوں. جادوگر بلوائے گئے. ایک میدان میں مقابلہ شروع ہوا. فرعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، لاکھوں کی تعداد میں دنیا چاروں طرف موجود تھی. میدان میں اللہ کے پیغمبر موسیٰ کھڑے ہوئے تھے. اسی میدان میں فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر تھے. جادوگروں نے رسیاں پھینکی، جادوگروں نے دھاگے ڈالے، جادوگروں نے اور چیزیں ڈالی. وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کا اثر کر کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے اوپر یہ ساتھ مرتب کر کے کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ ڈالی ہوئی رسیاں سانپ بن گئی ہیں، ڈالی ہوئی سوتیاں، ڈالی ہوئی شاخیں وہ رخ اختیار کر گئی ہیں، صورت تبدیل کر گئی ہے. وہ پورا کا پورا میدان سانپوں سے بھر چکا تھا، وہ پورا کا پورا میدان بچھوؤں سے بھر چکا تھا. جب جادوگروں کا جادو پورا ہو چکا تھا تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو اس میدان میں ڈالا. عصا کے میدان میں جانا تھا، اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی. اژدہا کی شکل اختیار کرنا تھی کہ دیکھتے دیکھتے موسیٰ کے اژدہا نے سارے جادوگروں کی رسیاں نگل ڈالی. جادوگروں کی رسیاں نگل ڈالی. یہ منظر جادوگر دیکھ رہے تھے. جادوگروں نے عصا کی بدلتی شکل کو دیکھا. جادوگروں نے اژدہا کے بچھو اور سانپوں کو نگلنے کے منظر کو دیکھا. ایک منظر ادھر تھا، ایک منظر پیغمبر کا چہرہ تھا. پیغمبر کے چہرے پر غرور نہیں تھا،
پیغمبر کے چہرے پر نخوت نہیں تھی، پیغمبر کے چہرے پر تکبر نہیں تھا، پیغمبر کے چہرے پر انتقام کا مزاج نہیں تھا، پیغمبری کا چہرہ جھکا ہوا تھا، رب کی طرف اپنا راستہ کیا ہوا تھا، اللہ کی حمد و ثنا موسیٰ کے لبوں پہ جاری تھی اور اللہ کا شکر پیغمبر اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے۔ جادوگروں نے یہ منظر بھی دیکھا، جادوگروں نے وہ منظر بھی دیکھا، جب بار بار جادوگروں کی نظر اور موسیٰ کے چہرے پہ آئی وہ سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں اللہ کے رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے انداز کو دیکھا، اعتبار کو دیکھا، آپ کی حالت کو دیکھا تو جادوگروں نے مل کے کہا آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے جہان کے رب پر، جس رب پر اور جس رب پر ہارون اور موسیٰ ایمان رکھتے ہیں ہم اسی رب پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ میں جواب حسین، جواب شکوہ کے خلاف تھا، ان کی شان کے خلاف تھا، ان کی عظیمت کے خلاف تھا، لیکن ابھی دیکھ کہ ابھی جادوگر جنہوں نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ایمان لے آئے، پیغمبر کی صحبت چند منٹوں کے لیے نصیب ہوئی، پیغمبر کا دیدار چند گھڑیوں کے لیے نصیب ہوا، پیغمبر کا چہرہ چند لمحوں کے لیے دیکھا ہے۔ جب انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا تو فرعون اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرعون کے چہرے پہ جلال آ گیا، اور ظالم نے اور جابر نے کہا اور جادوگرو یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ ایک طرف تو تم پائی اختیار کر گئے ہو، ایک طرف تو تم شکست و ریخت کا شکار ہو کر میری عزت کو زمین پر رات چکے ہو، اور دوسری طرف تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہو۔ چاہیے تمہیں یہ تھا تم عذر کرتے، تم معذرت کرتے، تم ہیلا بہانہ پیش کرتے، میرے سامنے کہتے کہ آج مقابلہ ہار گئے ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے، لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے؟ یہ کیا کیا؟ جادوگروں نے کہا بادشاہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، جب حقیقت سامنے آئے اسے مان لینا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک موسیٰ کو جادوگر سمجھتے تھے مقابلہ کی تیاری کرتے رہے، اب جادوگر نہیں نبی سمجھتے ہیں تو ایمان لانے پہ مجبور ہیں، ایمان لانے پہ، اس کی نبوت کا اعلان کرنے پہ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے پہ مجبور ہیں۔ فرعون نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں وہ انتقام لینا جانتا ہوں، میں وہ سزائیں دینا جانتا ہوں، میں تشدد و بربریت کے وہ انداز اپنانا جانتا ہوں کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک پیش کی جائے گی۔ آج قرآن بھی کہتے وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون کون؟ فرعون جو انسانوں کے جسموں میں کیل ٹھوک دیا کرتا تھا۔ کون فرعون؟ جو زندہ گوشت پوشتے انسان میں کبھی اس کے سر میں میخ ٹھوکتا تھا، کبھی اس کے ہاتھوں پہ کیلے لگاتا تھا، وہ اپنے مخالفین کو پریشان کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا باز آؤ، موسیٰ کا دامن چھوڑ دو، موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان واپس لو، اپنے بڑھاتے ہوئے قدم کو پیچھے لے کر آؤ، انکار کرو موسیٰ کا، ورنہ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، اور میں کھجوروں کے درختوں پہ تمہیں پھانسی لٹکا دوں گا، میں کھجوروں کے درختوں پہ تمہیں پھانسی پہ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں لأقطعن أيديكم ہاتھ کاٹ دوں گا، وأرجلكم پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اونچی اونچی کھجوروں پر پھانسی کے پھندے لٹکا کر تمہارے گلے میں فٹ کر دوں گا، تم تڑپتے رہو گے، تم مچلتے رہو گے، کٹے بازو اور کٹی جانوں سے تم تختے دار پہ چڑھ کر نشانہ عبرت بن جاؤ گے۔ دولت چاہیے دینے کو تیار ہوں، عورت چاہیے دینے کو تیار ہوں، مملوکت چاہیے دینے کو تیار ہوں، اور تمہیں میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ علیحدہ کر کے دینے کو تیار ہوں۔ موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے، تمہیں تختے دار پہ لٹکا دیا جائے گا، نہیں چھوڑو گے، تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیے جائیں گے۔ اب دیکھ منظر، اور تقیہ کے دست دینے والے اور تقیہ کی ہدایات کو لکھنے والے ملاحظہ کر حالات کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ موسیٰ کی گھڑی میں، موسیٰ کی صحبت میں چند منٹ بیٹھنے والے اور چند منٹ نبوت کا دیدار کرنے والے، چند منٹ نبوت کی صحبت اختیار کرنے والے اور چند منٹوں کے صحابی فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرعون؟ فرعون تو کیا کہتے ہیں کہ دستے دار پیٹ کا دے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، سچی مان تکات جیری ہوندی یہی کرنا۔
تقریباً تک جو کر سکتا ہے کر، جو کر سکتا ہے۔ ہم موسیٰ کا دامن، ہم پیغمبر کا دامن، ہم رسول کا دامن، ہم رب کی نبوت کا اعلان کرنے سے بعد تقریباً تک پنجابی کا ترجمہ ہے، مولانا حق نواز شہید کے الفاظ ہیں، جیڑی ہوندی ہے کر لا، جیڑی ہوندی ہے۔ لوگوں، جن صحابہ نے چند منٹ نبوت کا چہرہ دیکھا، اور نبی بھی موسیٰ ہے، اور جو موسیٰ کی مجلس میں ایمان کی حالت میں چند گھڑیاں گزار جائیں، ان کا ایمان یہ ہے، ان کا عزم یہ ہے، ان کا استقرار یہ ہے، ان کا جذبہ یہ ہے، جیڑی ہون دی کہ اللہ اگر تو تختہ دار پہ چاہتے چڑھا دے، ہاتھ پاؤں کاٹتے کاٹتے، ہم موسیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میرے رسول کا حسن دیکھو، میرے رسول کی سیرت دیکھو، اور آمنہ کے رات کی عظمت دیکھو، آمنہ کے رات کی شرافت دیکھو، اور موسیٰ کے چند گھڑیوں کے صحابی کٹ گئے، تختہ دار پہ چڑھ گئے، ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے رسول کے صحابی اور جن کے 23 سال نبی کے ساتھ گزرے، جن کے 23 سال نبوت سے گزرے، اور جن کے 20 سال نبوت سے گزرے، اور جن کے 10 سال نبوت سے گزرے، میں کیا سے مان لوں کہ نبیوں کے ساتھی نبی کا ساتھ چھوڑ گئے؟ کرب و بلا کا مظلوم، میدان کربل کا باسی، خانوادہ نبوت کا روشن چراغ، نواسہ رسول، روح حسین کہتی ہے۔ مولوی، نہ نبیوں نے تقیہ کیا، نہ ولیوں نے تقیہ کیا، نہ موسیٰ کے صحابیوں نے تقیہ کیا۔ مجھے بتلا کہ میں تقیہ کروں تو کیسے کروں؟ میرے باپ نے تقیہ کیا ہوتا تو کیسے کیا ہوتا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانے ہے، یہ بہتان ہے۔ آؤ قرآن کے دوسرے واقعات ہیں۔ اصحاب کہف کو پڑھ کر دیکھ لو، وہ کون تھے؟ وہ کسی نبی کے صحابی نہیں تھے، وہ کسی نبی کے ساتھی نہیں تھے، وہ تو اپنے دور کے شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے۔ لیکن جب بات حق سمجھ میں آ گئی، آپس میں طے کر لیا، ایمان لے آئے۔ وقت کے جابر بادشاہ، وقت کے ظالم بادشاہ، اس نے بلا کر کہا بعد آؤ ورنہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، بعد آؤ تمہیں ملک سے نکال دوں گا، بعد آؤ تمہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ یہ ولی تھے، یہ صلحاء تھے، نبی نہیں تھے، نبیوں سے بالا نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، اور یہ شہزادے تھے۔ شہزادوں نے کہا انو آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم رب العالمین کی ربوبیت کو مان چکے ہیں، جو ہو طے کر لو، ہم رب کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ نبیوں نے تقیہ، صحابیوں نے تقیہ، ولیوں نے تقیہ، ولیوں نے تقیہ، تو مولوی میں کیسے تقیہ کر لوں؟ میں خون پیغمبر ہوں، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، میں وہ حسین ہوں جس نے لسان نبوت کو چوسا ہے، میں وہ حسین ہوں جس نے پیغمبر کے کندھوں پہ سواری کی ہے، میں وہ حسین ہوں جس کی گھٹی میں نبوت کا تھوک پڑا ہے، میں وہ حسین ہوں جسے نبوت والے ہاتھوں نے پرورش دی ہے، میں وہ حسین ہوں جو خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں۔ میں تقیہ نہیں کر سکتا، میں ظلم کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا، میں جبر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا، میں فسق و فجور کے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو میں آج کہتا ہوں حضور پھر تقیہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بات تو ختم ہو گئی کہ نبی تقیہ نہیں کرتے، ولی تقیہ نہیں کرتے، صحابی تقیہ نہیں کرتے، تو اس بے ایمان مجتہد سے کیا ہے، اس کالے کافر ذاکر سے کیا ہے، اور جب ہمیں نبیوں سے اعلیٰ مانتے ہیں ہم تقیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں حضور وہ یہ بات اس طرح تو نہیں مانیں گے، وہ تو اپنی بات کرتے رہیں گے، وہ تو اپنی ضد پہ پکے ہیں، اس کو عقل نہیں، وہ تو ایسا بے وقوف ہے، وہ تو ایسا جاہل ہے، وہ تو ایسا ضدی ہے، آپ کا نام لے لے کر ماتم کرنے والا، چمٹے بجانے والا، کاسا گدائی کشکول ہاتھ میں لے کر در در پہ یالی یالی کہنے والا، وہ تو ایسا پاگل ہے کہ وہ سورج جا رہا ہے تو سورج کو کہتے ہیں جامی نہ رک جامی سورج، جامی نہ رک جامی سورج، گل ملنگ دی سنوا جا، جی آج بھی نہ رکے ہوتے کل مڑ کے نہیں آنے گا۔ وہ تو سورج کو روکنے بیٹھ جاتا ہے، وہ تو سورج کو وارننگ دیتا ہے،
وہ تو سورج کو چیلنج دیتا ہے. میں کیسے سمجھاؤں کہ روئے حسین کہتی ہے ایسے بدبختوں سے متھا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے بے وقوفوں سے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے، لیکن دور پروپیگنڈے کا ہے. دور آج کا میڈیا کا دور ہے. یہاں تو جھوٹ بھی کہا جائے تو سچ ہو جاتا ہے. یہاں ہر سال جھوٹ بولا جائے وہ صداقت بن جاتی ہے. اس میڈیا کے دور میں، پروپیگنڈے کے دور میں کوئی دلائل تو ہونے چاہیے، کوئی بات تو ہونی چاہیے. میں ان کے سامنے پیش کروں تو مجھے روئے حسین جواب دیتی ہے اگر دلائل چاہیے میں کتابوں سے دلائل دوں گا، ان کی کتابوں کا منظر تیرے سامنے پیش کروں گا. شاید یہ اپنی کتابوں کا انکار کر جائے، شاید یہ ماننے سے انکار کر جائے. یہ ضدی بات آئے یا نہ آئے تو سن دلائل سن. پہلے دلائل قرآن کے تھے جنہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، جنہیں دنیا کا کوئی کرب و بلا کا مظلوم، میدان کربل کا باسی، خان وعدہ نبوت کا روشن چراغ، نواسہ رسول روح حسین کہتی ہے مولوی نہ نبیوں نے تقیہ کیا، نہ ولیوں نے تقیہ کیا، نہ موسیٰ کے صحابیوں نے تقیہ کیا. مجھے بتلا کہ میں تقیہ کروں تو کیسے کروں؟ میرے باپ نے تقیہ کیا ہوتا تو کیسے کیا ہوتا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانے ہے، یہ بہتان ہے. آؤ قرآن کے دوسرے واقعات ہیں. اصحاب کہف کو پڑھ کر دیکھ لو. وہ کون تھے؟ وہ کسی نبی کے صحابی نہیں تھے، وہ کسی نبی کے ساتھی نہیں تھے. وہ تو اپنے دور کے شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے. لیکن جب بات حق سمجھ میں آ گئی، آپس میں طے کر لیا، ایمان لے آئے. وقت کے جابر بادشاہ، وقت کے ظالم بادشاہ، اس نے بلا کر کہا بعد آؤ ورنہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، بعد آؤ تمہیں ملک سے نکال دوں گا، بعد آؤ تمہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا. یہ ولی تھے، یہ صلحاء تھے، نبی نہیں تھے، نبیوں سے بالا نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، اور یہ شہزادے تھے. شہزادوں نے کہا انو آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم رب العالمین کی ربوبیت کو مان چکے ہیں، جو ہو طے کر لو، ہم رب کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. نبیوں نے تقیہ، صحابیوں نے تقیہ، ولیوں نے تقیہ، ولیوں نے تقیہ. تو مولوی میں کیسے تقیہ کر لوں؟ میں خون پیغمبر ہوں، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، میں وہ حسین ہوں جس نے لسان نبوت کو چوسا ہے، میں وہ حسین ہوں جس نے پیغمبر کے کندھوں پہ سواری کی ہے، میں وہ حسین ہوں جس کی گھٹی میں نبوت کا تھوک پڑا ہے، میں وہ حسین ہوں جسے نبوت والے ہاتھوں نے پرورش دی ہے، میں وہ حسین ہوں جو خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں. میں تقیہ نہیں کر سکتا، میں ظلم کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا، میں جبر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا، میں فسق و فجور کے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. تو میں آج کہتا ہوں حضور پھر تقیہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بات تو ختم ہو گئی کہ نبی تقیہ نہیں کرتے، ولی تقیہ نہیں کرتے، صحابی تقیہ نہیں کرتے. تو اس بے ایمان مجتہد سے کہے، اس کالے کافر ذاکر سے کہے، اور جب ہمیں نبیوں سے اعلیٰ مانتے ہیں ہم تقیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں حضور وہ یہ بات اس طرح تو نہیں مانیں گے، وہ تو اپنی بات کرتے رہیں گے، وہ تو اپنی ضد پہ پکے ہیں، اس کو عقل نہیں، وہ تو ایسا بے وقوف ہے، وہ تو ایسا جاہل ہے، وہ تو ایسا ضدی ہے. آپ کا نام لے لے کر ماتم کرنے والا، چمٹے بجانے والا، کاسا گدائی کشکول ہاتھ میں لے کر در در پہ یالی یالی کہنے والا، وہ تو ایسا پاگل ہے کہ وہ سورج جا رہا ہے تو سورج کو کہتا ہے جاوینا رک جاوی سورج، جاوینا رک جاوی سورج، گل ملنگ دی سندا جا، جے اج بھی نہ رکے ہوتے کل مڑ کے نہیں آوے گا. وہ تو سورج کو روکنے بیٹھ جاتا ہے، وہ تو سورج کو وارننگ دیتا ہے، وہ تو سورج کو چیلنج دیتا ہے. میں کیسے سمجھاؤں؟ تو روئے حسین کہتی ہے ایسے بدبختوں سے متھا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے بے وقوفوں سے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے، لیکن دور پروپیگنڈے کا ہے، دور آج کا میڈیا کا دور ہے. یہاں تو جھوٹ بھی کہا جائے تو سچ ہو جاتا ہے، یہاں ہر سال جھوٹ بولا جائے وہ صداقت بن جاتی ہے. اس میڈیا کے دور میں، پروپیگنڈے کے دور میں کوئی دلائل تو ہونے چاہیے،
کوئی بات تو ہونی چاہیے میں ان کے سامنے پیش کروں. تو مجھے روح حسین جواب دیتی ہے اگر دلائل چاہیے میں کتابوں سے دلائل دوں گا, ان کی کتابوں کا منظر تیرے سامنے پیش کروں گا, شاید یہ اپنی کتابوں کا انکار کر جائے, شاید یہ ماننے سے انکار کر جائے. یہ ضدی بات آئے یا نہ آئے تو سن دلائل سن. پہلے دلائل قرآن کے تھے جنہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت جھٹلا نہیں سکتی, جنہیں دنیا کا کوئی مومن رد نہیں کر سکتا, اور جن کے دلائل کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب میں دلائل کتابوں کے دینے کی بجائے حالات اور واقعات اور تاریخ کے وہ دلائل دیتا ہوں. مولوی دلائل پیش کر دنیا شیعت الٹی لڑک جائے گی, میرے دلائل کا جواب نہیں دے گی. سب سے پہلے ان سے سوال کر کیا میرا باپ شیر خدا نہیں تھا؟ میرے والد محترم علی المرتضیٰ فاتح خابر تھے یا نہیں تھے؟ خندق کے میدان میں جرأت و بہادری کی وہ ننگی تلوار جس نے بڑے بڑے دشمنان اسلام کا, بڑے بڑے سورماؤں کا سر خم کر دیا تھا, تکبر سے اکڑے ہوئے سر میرے باپ نے کاٹے تھے, خیبر کے دروازے میرے ابو نے اڑائے تھے, بدر کے میدان میں شجاعت کے جوہر میرے ابو نے دکھائے تھے, احد کے میدان میں کافروں کا کافروں کردار میرے ابو نے پہنچایا تھا. اور یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ابو کے پاس وہ تلوار بھی تھی, وہ ذوالفقار بھی تھی جو ایک مرتبہ اٹھی آسمان چیر گئی, زمین پہ آئی تو زمینیں چیر گئی. یہ تو یہ بھی کہتے ہیں. ان سے پوچھ کہ تم تو میرے ابو کو مشکل کشا بھی مانتے ہو, میرے ابو کو مشکل حاجت روا بھی مانتے ہو, مشکل کشا بھی مانتے ہو, صاحب ذوالفقار بھی مانتے ہو. بقول تمہارے اگر ہم پر اور ہمارے گھرانے پر, دین پر, اسلام پر, قرآن پر واقعی یہ ظلم ہوا تھا تو میرے ابو مشکل کشا تھے, میرے ابو حاجت روا تھے, میرے ابو بقول عقیدہ امامت کے ہر چیز پہ قادر تھے. تمہارے عقیدے کے مطابق رافضیو امام ہر چیز پہ قادر ہے, تمہارے عقیدے کے مطابق امام کان کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے, تمہارے عقیدے کے مطابق علم کان ما یکون کے رکھتا ہے, تمہارے عقیدے کے مطابق ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے, تمہارے عقیدے کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہے, تمہارے عقیدے کے مطابق امام اپنی موت پہ خود قادر ہوتا ہے, تمہارے عقیدے کے مطابق امام جنت جہنم میں تقسیم کرے گا, تمہارے عقیدے کے مطابق کائنات کے کلی اختیارات امام کے پاس ہے. تو بقول تمہارے جو میرے ابو پہلے امام تھے, علی المرتضیٰ مشکل کشا تھے, علی المرتضیٰ علی کل شیء قدیر تھے, علی المرتضیٰ ہر چیز پہ قادر تھے, اور میرے ابو کے پاس ذوالفقار بھی تھی. اگر قرآن بدلا ہوتا میرے ابو میدان میں آتے, خلافت چھین لی گئی ہوتی میرے ابو میدان میں آتے, اور بانگ چھین لیا گیا ہوتا میرے ابو میدان میں آتے, میری امی کو دھکے دیے گئے ہوتے ابو میدان میں آتے, اور میرے گھر کو جلایا گیا ہوتا ہم میدان میں آتے. میں نے کہا حضور اس طرح بات نہیں مانیں گے, یہ بڑے ضدی ہیں, یہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. کوئی اور بات بیان کیجئے. فرمایا ان سے پوچھ اگر ابو بکر نے قرآن بدل دیا تھا, اصلی قرآن میرے ابو لے آئے تھے, تو 6 سال عثمان ذی النورین کے بعد دور خلافت میرے ابو کے پاس تھا. 6 سال کی خلافت میرے ابو کے ہاتھ میں تھی. میرے ابو نے 22 لاکھ مربع میل پر 6 سال حکومت کی. میرے ابو کوفہ کے تاج و تخت میں دارالخلافہ پہ قابض تھے. اگر ابو بکر نے قرآن بدل دیا تھا, عمر نے قرآن بدل دیا تھا, عثمان نے قرآن بدل دیا تھا, تو ان سے سوال کر وہ قرآن لاؤ جو میرے ابو نے اپنے دورے خلافت میں پڑھا. میرے ابو نے اپنے دورے لڑا, وہ لاؤ. چل یہ سوال کر کہ وہ کون سا قرآن تھا, وہ کون سا قرآن ہے, وہ کون سی آیات ہے جو نیزے کی انوی پر عثمان حسین کی زبان پر رہی ہے. یہ قرآن کون سا ہے جو میں کربلا میں لیے کھڑا ہوں؟ یہ قرآن کون سا ہے جو پیاس میں بھی پڑھ رہا ہوں؟ یہ قرآن کون سا ہے جو مصیبت میں بھی پڑھ رہا ہوں؟
یہ قرآن کون سا ہے جو مشکلات میں بھی پڑھ رہا ہوں؟ یہ قرآن کون سا ہے جو کرب و بلا کی وادیوں میں بھی پڑھ رہا ہوں؟ میں عرض کرتا ہوں حضور آپ ہی بتلائیے یہ کون سا قرآن ہے؟ فرمایا سورہ یاسین تمہارے قرآن میں ہے۔ حضور ہے؟ فرمایا وہی تو پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے قرآن میں سورہ طٰہٰ ہے؟ جی حضور ہے۔ فرمایا وہی تو پڑھ رہا ہوں۔ جو کچھ آج تمہارے پاس ہے یہی میں نے کربلا میں پڑھا، اور جو قرآن تمہارے پاس ہے یہی مشکلات میں پڑھا۔ جو قرآن تمہارے پاس ہے سنیو سنیو سنیو، تمہیں مبارک ہو جو قرآن تمہارے پاس ہے کربلا میں بھی یہی پڑھ رہا ہوں۔ جو قرآن تمہارے پاس ہے میرے بھائی حسن نے بھی وہی پڑھا ہے، اور جو قرآن تمہارے پاس ہے میرے ابو کی خلافت کے دور میں بھی وہی پڑھا گیا، اور جو قرآن تمہارے پاس ہے امی فاطمہ نے وہی پڑھا۔ جو قرآن تمہارے پاس ہے نانا یہی لے کر گئے تھے۔ کوئی نیا قرآن نہیں، کوئی نیا قرآن میں نے کہا حضور یہ بات تو کچھ سمجھ میں آ گئی، اور اگر نیا ہے تو انہیں چیلنج کر کے لاؤ، انہیں چیلنج کر کہ وہ قرآن لاؤ۔ آج گھوڑا تو لے آئے ہیں، کربلا والا گھوڑا، کربلا والا گھوڑا، کربلا والی دستار، علی اصغر کا پنگوڑا، قاسم کی مہندی لے آئے ہیں۔ انہیں کہا حسین والا قرآن بھی لاؤ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ گھوڑا تو بچ گیا، گھوڑا تو بچ گیا، پنگوڑا تو بچ گیا، مہندی تو بچ گئی، حلیم تو بچ گیا، حلیم تو بچ گیا۔ سنی بھی حلیم پکاتے ہیں، سنی حلیم پکاؤ، حلیم کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میدان کربلا میں حسین نے پکایا تھا۔ صبح کو شہادت کا موقع ہے، چاروں طرف تلواروں کے سائے ہیں، پانی کے کنویں میں دشمن کا قبضہ ہے، مشکیزوں سے قطرے نہیں نکل رہے، اور مصیبت کا وقت ہے۔ حسین ساری رات حلیم پکاتا رہا تو پانی کہاں سے آیا بھائی؟ پانی کہاں سے آیا؟ اور مجھے بتلاؤ اگر یہی حالت تمہاری ہو، تلواروں کے سائے ہوں، سنگینوں کے سائے ہوں، کلاشن کوفوں کا پہرا ہو، پانی کی پیاس ہو، تمہارے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہ ہو، ساری رات ماتم کرو گے یا حلیم پکاؤ گے؟ ساری رات ماتم کرو گے یا حلیم پکاؤ گے؟ حلیم تو تب پکے اگر پانی ہو۔ میں کہتا ہوں اگر پانی بھی ہو تو موت کے سامنے حلیم یاد آتا ہے؟ مصیبت کے وقت حلیم یاد آتا ہے؟ حسین کے پاس قرآن تھا، حسین کے پاس قرآن تھا، قرآن پڑھتے ہوئے شہادت ہوئی۔ اچھا یہ بات ہو گئی حضور، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، کیا آپ کی امی کا باغ ابو بکر نے نہیں چھینا تھا؟ فرمایا کون سا باغ، کس باغ کی بات کرتے ہو؟ حضور وہی باغ جو آپ کی امی کو پیغمبر اسلام نے دیا تھا، وہی وراثت، وہی ملکیت، وہی مملوکہ باغ جو ایک بہت بڑا تھا، کھجوروں کا باغ تھا، اور اس میں طرح طرح کے میوے تھے، طرح طرح کے درخت تھے، آپ کے نانا نے آپ کی امی کو دیا تھا۔ فرمایا اس ذاکر سے پوچھ، اس مجتہد سے پوچھ کہ بکواس کیوں کرتے، کیسے الزام لگاتے ہیں؟ تجھے وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب میری امی کے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کے چھالے پڑ گئے تھے، جب میری امی کے جسم پر مشکیزیں اٹھا اٹھا کے نشان پڑ گئے تھے، میری امی نانا کے پاس گئی تھی اور جا کر سوال کیا تھا، ابو مشکیزیں اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں، ابو چکی پیس کر چھالے پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، کوئی نوکر دے دو، کوئی لونڈی دے دو جو میرا ہاتھ بٹا سکے۔ تو ذاکر سے پوچھ کہ نانا نے لونڈی دی تھی یا تسبیح دی تھی؟ غلام دیا تھا؟ لونڈی دی تھی؟ بلکہ فرمایا میری بیٹی تسبیح پڑھ لیا کرو، غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری امی کے ہاتھوں میں چھالے ہوں، نانا نوکر نہ دیں، میری امی کے جسم پہ نشان ہو، نانا لونڈی نہ دیں بلکہ تسبیحات دے دیں، اور جس نانا نے ایک نوکر نہیں دیا بتلا اس نانا نے میری امی کو باغ کہاں سے دے دیے؟ کہاں دیے باغ؟ حضور وہ کہتا ہے کہ باغ ملا تھا، اس کی کتاب میں لکھے، آقا میں جھوٹ نہیں بولتا، آقا میں غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، یہ تو اس کی کتاب ہے کہ آپ کی امی باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے ابو بکر کی عدالت میں گئی، آپ کی امی وہاں جا کر اپنے گواہ لے کر آئی، آپ کی امی کو گواہ نہیں ملے، ایک ایک صحابی کی منت کی، سماجت کی کہ بھائی ہمارے ساتھ چلو۔ آپ کی امی اور آپ کے ابو امی کو سوار کر کے ایک سواری پہ سوار کر کے آپ کی امی کو بطور انسان موقع ایک ایک دروازے پہ لے کر گئے۔ آپ کے ابو اور امی نے ایک ایک صحابی سے کہا ہمارا باغ چھن گیا ہے، گواہی دینے کے لیے آؤ، ہم سے ظلم ہو گیا ہے، ساتھ دینے کے
کے لیے آؤ, جبل کا بازار گرم ہو گیا ہے, تعاون کرنے کے لیے آؤ. سارے بازار میں چکر لگایا, کوئی آپ کی امی کے ساتھ نہیں گیا. آپ کی امی تلے تنہا صدیق کی عدالت میں چلی گئی. روح حسین تڑپتی ہے, جبیر حسین پہ جلال آتا ہے. مولوی بت بند کر, ادب و احترام کی حدود کو مت پھلانگ. سوال کرتا چلا جاتا ہے, شکوہ کرتا چلا جاتا ہے, تجھے ہوش نہیں. میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دیجئے, بے ادبی ہو گئی, 100,000 معافی مانگتا ہوں. میں نے تو روایت بیان کی ہے جو آپ کا نام لیوا پیش کرتے, فرمایا اس کو جواب دے. اس کم وقت کے لبوں پہ ایسی مار لگا قیامت تک کے لیے وہ تالے لگا دے جو کھلنے نہ پائے. اس سے کیا دے, اور جو امی رات کو جنازہ اٹھانے کی آرزو کرتی ہے, جو امی ابو سے کیا کر گئی تھی کہ جنازہ رات کو اٹھانا, کہ میرے کفن پہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے, اور جو کفن پہ غیر محرم کی نظر برداشت نہیں کرتی, وہ گلیوں میں گئی کیسے, وہ عدالتوں میں آئی کیسے. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ جو کفن کے کپڑے پہ کسی کی نظر برداشت وہ عدالتوں میں گئی کیسے, وہ دروازوں پہ گئی کیسے. میری امی کبھی بھی نہیں جا سکتی. میں عرض کرتا ہوں حضور ٹھیک ہے, چلو یہ بات بھی مان لیتا ہوں آپ کی امی نہیں گئی, لیکن وہ بعض روایتیں لیتے ہیں کہ آپ کی امی گھر میں بیٹھ گئی, ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا, ابو بکر سے بات چیت ختم کر دی, ابو بکر سے لڑائی ہو گئی, ابو بکر نے اس کے دل کو عذاب پہنچائی. اس کا کیا جواب ہے؟ تو حسین کی روح جواب دیتی ہے, مولوی جواب دے, خاموش رہو, ان کے عقیدے نظریات کے پرخ سے اڑا کے رکھ دے. یہ تیرے سامنے مکڑی کا جال ہے, اسے تار پوت بکھیر کے رکھ دے, کوئی چیز نہیں. ان سے سوال کر, اگر ابو بکر میری امی کا مخالف تھا, ابو بکر میری امی کا دشمن تھا, ابو بکر میری امی کے دل میں ابو بکر کا احترام نہیں تھا, ابو بکر کا وقار نہیں تھا, ابو بکر کی عزت نہیں تھی, ابو بکر کی عظمت نہیں تھی, تو سوال ان سے کر کہ جب امی کا جنازہ تیار تھا اور پڑھایا کس نے؟ میری امی کا جنازہ میں نے کہا حضور کتاب اٹھاتا ہوں, پھر میں اٹھا ان کی کتاب, ان سے پوچھ, اٹھاؤ اپنی کتابیں, اصول کافی سے لے کر آج تک کی اپنی کتابیں لاؤ. جنازہ تیار ہے, تربت فاطمہ تیار ہے, صفحے بن گئی. ابو بکر صدیق نے کہا علی آگے بڑھ, داماد رسول آگے بڑھ, حسنین کے ابو آگے بڑھ, فاطمہ کے شوہر آگے بڑھ, ان کا جنازہ پڑھا. ہم موجود تھے, جنازے میں کھڑے ہوئے تھے, یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرے ابو کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور ابو نے ابو بکر کا دامن پکڑ کے کہا جناب امیر المومنین خلیفۃ الرسول کیا فرماتے ہو؟ ابھی تو پیغمبر کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے, پیغمبر کا ارشاد میرے قلب و جگر میں ابھی تک تو خون کی طرح گردش کر رہا ہے. پیغمبر کا وہ ارشاد میں نہیں بھول سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. کسی قوم میں ابو بکر موجود ہو, پھر اس قوم کے لیے جائز نہیں کہ ابو بکر کی موجودگی پر اور مسلح امامت پر کسی اور کو لائے. لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره. کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ اس میں ابو بکر ہو پھر مسلح امامت پہ کوئی اور آئے, یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. حضور یہ بات بھی مان لی, لیکن یہ تو فرمائیے آپ تو پیغمبر کے نواسے ہیں, آپ کے ابو پیغمبر کے چچا داد بھائی ہیں, آپ کے ابو پیغمبر کے داماد ہیں, آپ کی امی پیغمبر کا لخت جگر ہے. یہ خلافت اور امامت آپ کا حق نہیں تھا؟ آپ کو اپنا حق لینا چاہیے تھا, آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا. آج لڑ رہے ہیں, آج کربلا میں آ گئے ہیں. آپ کے ابو کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ سوال ابھی باقی ہے. وہ خلافت کا مسئلہ بھی حل کر دیجئے, امامت کا مسئلہ بھی حل کر دیجئے, اور تمہیں کرب و بلا کی وادی کا بادشاہ سارے سوالوں کا جواب دے گا. تمہیں مظلوم کربلا کی روح ایک ایک سوال کا جواب دے گی کہ وہ عینی شاہد ہے, وہ عینی حسین نے کربلا میں نیزے کی انی کے اوپر چڑھ کے بتلایا, جسے میں غیر مخلص سمجھتا ہوں.
جسے میں غیر مستحق سمجھتا ہوں، جسے میں نااہل سمجھتا ہوں، میں اس کے مقابلے میں جان دے دیتا ہوں، پر اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ اگر ابو بکر مخلص نہیں تھا، محب وطن نہیں تھا، ابو بکر مخلص نہیں تھا، رسالت کا نائب بننے کا اہل نہیں تھا، مسند نبوت پہ آنے پہ قابل نہیں تھا، تو میرے ابو بکر سے لڑتے، حق چھینتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، اس کی امامت کی اقتدا۔ میں نے کہا حضور یہ مسئلہ اس طرح نہیں، یہ پھر وہ تقیہ والی بات کر لیں گے۔ اگرچہ آپ نے دلائل کے ذریعے تقیہ کے تاروں پول بکھیر دیے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ کوئی دلیل بیان کیجئے۔ فرمایا یہ دلیل، یہ آج جو مجھ سے پوچھتے ہو یہی سوال میرے ابو سے کیا گیا تھا ابو بکر کے بارے میں۔ علی بتلاؤ تم نے ابو بکر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی، تم نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ تو میرے ابو نے کہا تھا اٹھاؤ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کو، میرے ابو کا خطبہ موجود ہے، اور میں اس ابو بکر کی اقتدا کیوں نہ کروں جس ابو بکر کے پیچھے مجھے رسول کھڑا کر گئے، جس صدیق کے پیچھے مرض الوفات میں حضور نے فرمایا علی کہاں ہے لاؤ، چچا عباس کہاں ہے لاؤ، چچا اور علی لائے گئے، پیغمبر نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، مسجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر امامت کرا رہے تھے، ابو بکر امامت کرا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا علی ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہو جا، علی ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہو جا۔ آج میں کسی اور کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی آ سکتا تھا، میں کسی اور کو بلا کر اس کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچ سکتا تھا، لیکن علی نبوت کی فراست والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لوگ تجھے ابو بکر کے مقابلے میں لے کر آئیں گے، جب کوئی تیرے کان میں آ کر کہے تو اسے جواب دے خاموش خاموش، مجھے ابو بکر کے مقابلے پہ مت لو، ابو بکر کے پیچھے امنا کا لال کھڑا کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ حضور یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب بات حضرت عمر کی کیجئے، حضرت عثمان کی کیجئے، ان کے دور خلافت میں آپ کے ابو میدان میں کیوں نہ آئے؟ فرمایا وہ ان کو بھی حق پہ سمجھتے تھے، وہ ان کو بھی حق پہ سمجھتے تھے۔ حضور یہ نہیں مانتے، فرمایا مانے نہ مانے دلائل سن، مانے نہ مانے دلائل سن، ان سے سوال کر، اگر ہم سے ہمارے خاندان سے جبکہ ہم جوان ہو چکے تھے، جبکہ ہم 10-10 12-12 سال کے ہو چکے تھے، ان سے پوچھ کہ جب میری بہن ام کلثوم جوان ہوئی تھی تو اس کا نکاح عمر سے کس نے پڑھایا تھا؟ جس عمر کو میرے ابو نے داماد بنایا، جس عمر کو ہم نے اپنا بہنوئی بنایا، اور جس عمر کے نکاح میں پیغمبر کی نواسی آئی، اگر اس سے لڑائی ہوتی، دشمنی ہوتی، اور مسلمانوں تم تو اتنی غیرت رکھتے ہو، تم تو اتنی حمیت رکھتے ہو کہ جس سے لڑائی ہوتی ہے اس کے دروازے پہ نہیں جاتے، اور جس سے لڑائی ہوتی ہے اسے پانی نہیں لیتے، میرے ابو کی عمر سے لڑائی ہوتی تو بیٹی کیسے دی؟ تم تو دشمن کو پانی نہیں دیتے، ہم نے دشمن کو رشتے کیسے دے دیے؟ حضور اس کے بارے میں بھی وہ ظالم نے کہہ دیا ہے اول فرجن غصبت، کہ عمر کی حکومت تھی، اس نے زبردستی چھین لیا رشتہ، اس نے زبردستی آپ کو مجبور کیا کہ علی ورنہ تیرے گلے میں رسی ڈال کے پھانسی دے دوں گا ورنہ رشتہ دے دے۔ فرمایا اچھا یہ تو زبردستی ہو گئی، ایک بالفرض والمحال اگر یہ بات ہے تو دوسری سن، عمر کی صداقت کا اعلان، آج زمانہ گزر گیا ہے، میں اس بات دور کی بات نہیں کرتا، میں مکہ مدینہ سے عمر کی صداقت کے دلائل نہیں کرتا، مولوی کربلا کے میدان موجود ہے، جا کے زین العابدین سے سوال کر، اور زین العابدین کی امی شہرہ بانو سے سوال کر، شہرہ بانو تیرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کس نے دیا؟ نہیں سمجھے؟ شہرہ بانو سے پوچھ، زین العابدین کی امی سے پوچھ کہ تیرا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں کس نے دیا؟ جواب آئے گا عمر نے دیا، جواب آئے گا عمر نے دیا۔ اگر ہماری دشمنی ہوتی، ہماری لڑائی ہوتی تو پھر شہزادی شارہ بانو کا مجھ سے نکاح عمر کبھی بھی، شارہ بانو کا ہاتھ میرے ہاتھ میں عمر کبھی بھی نہ دیتا۔ حضور وقت کم ہے، ارشاد فرمائیے عثمان کے بارے میں، اس کے دور خلافت میں آپ کے ابو میدان میں کیوں نہ آئے؟ ان کے دور خلافت میں آپ کے ابو مقابلے پہ کیوں نہ آئے؟ تو جواب سنیے، فرمایا بات لمبی ہو جائے گی، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، کتابیں پڑھ، اٹھا کر دیکھ،
کہ جب 44 لاکھ مربع کے حکمران عثمان پیغمبر کے پہلو میں 40 روز سے پیاسا تھا اور جب اس کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا تو سوال کر ان ظالموں سے، میرا نام لے کر پیٹنے والوں سے، میرا نام لے کر موتم کرنے والوں سے، اور میرا نام لے کر چاقو چھریاں مارنے والوں سے، میرا نام لے کر سر پہ راکھ ڈالنے والوں سے سوال کر کہ اس عثمان کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہرا دینے کے لیے میرے ابو نے کس کو بھیجا تھا؟ مجھے بھیجا تھا اور میرے بھائی حسن کو بھیجا تھا، جس کے دروازے پہ ہم پہرے دیتے رہے۔ ہم اس کے دشمن نہیں، ہم اس کے دوست تھے، ہم اس کے مخالف نہیں، ہم اس کے موافق تھے۔ حضور ساری باتیں ہو گئیں، ارشاد فرمائیے اب آپ اپنے بارے میں، کیا آپ اب بھی پیاس کی شدت میں، مصیبت کے وقت میں، تلواروں کے سائے میں اپنا موقف چھوڑ دیں گے؟ آپ دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے؟ آپ اپنے موقف چھوڑ کر واپس جان بچانے کی کوشش کریں گے؟ تو حسینیت جواب دیتی ہے، میں کربو بلا کے مارکے میں، میں کربو بلا کی وادیوں میں اور تخت لینے نہیں آیا، میں تاج لینے نہیں آیا، میں دولت لینے نہیں آیا، میں سرمایہ لینے نہیں آیا، میں اقتدار لینے نہیں آیا، اور میں کربلا کی وادیوں میں مکہ مدینہ چھوڑ کر آیا اس لیے ہوں کہ لوگوں جب بات موقف کی آئے، جب بات مشن کی آئے تو سر کٹوا دیا کرو، پیچھے مت جایا کرو۔ موقف کی بات آئے سر کٹوا دیا کرو، پیچھے قدم مت اٹھایا کرو، پیچھے قدم۔ پھر آج بتلاؤ کون ہے وہ جماعت جس نے سر کٹوا کے مینار کھڑے کر دیے؟ کون ہے وہ جماعت آج تیرے اس دور میں، تیری اس مملکت میں، اور جس نے خون کی ندیاں بہا دی، اور جس نے کڑیوں جیسے کڑجل نوجوانوں کے سینے زخموں سے چوٹ کروائے؟ اور کون ہے وہ جماعت اور جس نے سرف کر تیری گنجوں میں خون کے لت پت لاشیں چھوڑ دیے؟ کون ہے وہ جماعت جس نے حق نواز کو قربان کر دیا، اور جس نے اسحاق قاسمی کو قربان کر دیا، سید سعادت شاہ کو قربان کر دیا، رشید مدنی کو قربان کر دیا، قاری حذیفہ کو قربان کر دیا، قاری اشرف کو قربان کر دیا، عبدالصمد عباس کو قربان کر دیا، حبیب الرحمان کو قربان کر دیا، عزیز الرحمان کو قربان کر دیا، موری مختار کو قربان کر دیا، 80 جوانوں کو قربان کر دیا، اور آج بھی عزم و استقلال کی چٹان کھڑی ہے۔ کھڑی ہے نہیں کھڑی؟ خون دیتے جاؤ، تاریخ کے وقت اپنے خون کی سرخی سے رنگین کرتے جاؤ، جنگی شہید کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ایفا کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاؤ۔ اسی کراچی میں تقیہ کیا ہوتا، اسی کراچی میں تقیہ کیا ہوتا، حالات کی نزاکت کو دیکھا ہوتا، قانون اور ضابطے کے بندھن کو محسوس کیا ہوتا، اسی کراچی میں آنسو گیس ہتھکڑی بیڑی مقدمات کو دیکھا ہوتا تو رات والی کانفرنس سوائے صحابہ کبھی بھی نہ کر سکتی۔ ہر چیز دیکھی، 7 نوجوان، 100 نوجوان گرفتار ہوئے نہیں ہوئے، نصیر شہید ہوا نہیں ہوا، عمران شہید ہوا نہیں ہوا، باقی نوجوان شہید ہوئے نہیں ہوئے۔ شہیدوں کی شہادت نے کیا دیا؟ شہیدوں کے خون نے تمہیں کیا دیا؟ شہیدوں کے خون نے اور مردہ قوم کے جسم میں زندگی کی حرارت پیدا کر دی، شہیدوں کے لہو نے، شہیدوں کے سخت خون نے آج کراچی کے نوجوانوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ نبی کے صحابہ کی عزت کے لیے، نبی کے صحابہ کے ناموس کے لیے، نبی کے صحابہ کی شرافت کے لیے، صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کی سخاوت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، ابو ہریرہ کی اطاعت کے لیے، معاویہ کی سیاست کے لیے، حسین کے عزم کے لیے اور تاریخ اسلام کے تحفظ کے لیے کٹتے چاہے گئے، کٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، شہادت کا شوق رکھتے ہیں، مرنے کا بلبلا رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ کیا دیا؟ تیری
جرت بصالت ہمت طہارت نے، تیرے کردار افکار تیری شہادت نے کیا دیا؟ تجھے قومی اسمبلی کی رکنیت دی، اور پھر تیری تنہا آواز کو اتنی قوت دی، قومی اسمبلی کے فلور پر صحابہ کی عزت کے لیے بل تیرا نمائندہ پیش کرے، اور جب ووٹنگ ہو مخالفت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے؟ ناموس صحابہ بل، ناموس صحابہ بل جو تنے تنہا ایک آدمی نے پیش کیا تھا، جو تیرے مذہبی رضاکار نے پیش کیا تھا، جو تیرے نوکر صدیق کے خادم نے پیش کیا تھا، اکیلی آواز تھی، کوئی دوسری نہیں تھی، قوت شہیدوں کے لہو کی تھی، اور جسارت تیرے عدم استقلال کی تھی، ہیبت روب تیرے عزم کا تھا، تیرے وقار کا تھا، بیداری تیری تھی، تو بل ایک آدمی کا پیش کیا ہوا تھا۔ سنو خوشخبری، اسمبلی کے پہلے موقع پر، اسمبلی کے فورم پر ناموس صحابہ بل پیش ہو چکا ہے، سوائے ایک آواز کے اسمبلی کے اتفاق سے یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ اب چھوٹا سا ایک مرحلہ باقی ہے، اس مرحلے کے سر ہونے کی دیر ہے۔ ایک قائمہ کمیٹی کی رپورٹ چند دنوں میں آئے گی، پاس ہونے کی دیر ہے۔ پھر دیکھ تیرے ملک کے صحابہ کے دشمنوں کے زبانوں پہ تالا لگتا نہیں لگتا، پھر کوئی خباثت کر کے دیکھے، پھر کوئی ناپاک جسارت کر کے دیکھے، پھر کوئی صحابہ کی توہین کر کے دیکھے۔ اگر تیرے شہر کے چوکوں پر، تیرے شہر کے چوراہوں پر، اگر تیرے شہر کے صدر بازار میں، تیرے شہر کی ناگن چرنگی پر، اور تیرے کراچی شہر کے سوراب گوشت پر، تیرے کراچی شہر کے دیگر مقامات پر قانون کے ہاتھ، قانون کا انداز اور قانون کے طریقے کے مطابق تختے دار پہ نہ چڑھے تو کہنا جھوٹ تھا۔ وقت آ چکا ہے، شہادتوں کا نتیجہ ملنے والا ہے، شہیدوں کے سرخ خون کی رنگینی آنے والی ہے، شہیدوں کے سرخ خون کی رنگینی آنے والی ہے۔ آخری شب ہے، سر نہ جھکانا لوگو، حسن ادراک کی شمیں نہ بجھانا لوگو، اور کٹ گئے جو ناموس سے اصحاب پیغمبر پر گلی گلی میں دوہراؤ ان کا فسانہ لوگو۔